السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، اس حقیقت سے آپ حضرات خوب واقف ہوں گے ہی کہ ہمارے دین اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم کرتے رہنے کی اور برائیوں سے روک ٹوک کرتے رہنے کی سخت تاکیدات آئی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے آپ کے چہرے اقدس سے جان لیا کہ آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ آپ نے وضو کیا، پھر کسی سے بات کیے بغیر باہر تشریف لے گئے۔ میں حجروں کی طرف سے مسجد کے قریب ہوئی تو میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، اللہ فرماتے ہیں نیکی کا حکم کیا کرو اور بری باتوں سے، برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو وہ وقت آ جائے گا کہ تم مجھ سے دعا مانگو گے تو میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا، تم مجھ سے سوال کرو گے تو میں تم کو عطا نہیں کروں گا، اور تم کسی کام میں مدد طلب کرو گے تو میں تمہاری مدد بالکل نہیں کروں گا۔ یہ اور اس جیسے مختلف الفاظ سے مختلف آیتوں میں اور مختلف روایتوں میں اچھے کاموں کا حکم کرتے رہنے اور برائیوں سے روک ٹوک کرتے رہنے سے متعلق سخت تاکیدات آئی ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس زمانے میں برائیاں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں۔ دین و شریعت کا لحاظ بالکل کیے بغیر، اللہ کے خوف کا قطعاً خیال کیے بغیر، بس کانوں اور آنکھوں کی اور نفس کی لذت کے لیے قیمتی وقت ضائع کیا جا رہا ہے، قیمتی زندگی گنوائی جا رہی ہے، اور اچھے کام، فرض و واجب درجے کے کام بڑی آسانی سے ترک کر دیے جا رہے ہیں۔ اہم سنتیں ترک کی جا رہی ہیں۔ کیا ایسے میں ہم پر ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں، اپنے خاندان میں، اپنے مکان میں اور جہاں بھی موقع مل جائے لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم کرتے رہنے کی پابندی کریں، برائیوں سے روک ٹوک کرتے رہنے کا فرض انجام دیتے رہیں؟ اس کے علاوہ اگر ہم ہر مسجد کے باہر ایک بورڈ لگا کر اس میں کبھی قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ، کبھی کوئی حدیث، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی نصیحت کی بات لکھتے رہیں تو وہاں سے گزرنے والے بچے ہوں یا بڑے جب بورڈ دیکھیں گے کہ اس میں کچھ لکھا ہوا ہے تو ضرور اس کو پڑھیں گے۔ اس طرح بورڈ پر لکھی ہوئی اچھی اچھی باتیں دیکھتے دیکھتے، پڑھتے پڑھتے وہ اچھی باتیں ان کے دل دماغ میں بیٹھ جائیں گی، پھر وہ ان نصیحتوں پر عمل کرنے والے اور بری باتوں سے بچنے والے بن سکتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ کام بہت چھوٹا اور بہت معمولی لگتا ہے، مگر اس سے دھیرے دھیرے ہمارے سماج پر بہت اچھا اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اصلاح معاشرہ کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہر مسجد کے ذمہ دار حضرات اس کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنی مسجد کے امام صاحب کو بورڈ پر لکھنے کی ذمہ داری دے دیں۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، جمعہ کے دن خصوصی طور پر غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، قبولیت دعا کی گھڑی کو پانے کی کوشش میں دعا میں زیادہ سے زیادہ وقت لگانا، ایسے تمام آداب کے اہتمام کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہا کرو، ایک بار میرے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد
وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالی ہمیں خصوصاً جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.